بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہ نے ایسے عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس سے روکا، تو اس سے اس عورت کے دل میں ان سے رنجش پیدا ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے ان کا سر اور خون تال میں رکھ کر اس کے پاس لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لایا گیا تو وہ عورت فوراً مر گئی، اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ نے انکار فرما دیا، تو وہ آپ سے مایوس ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کر دیا مگر بعد میں مان گیا، اور اس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ کا خون اور سر تال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ حافظ ابن عساکر نے معاویہ سے ذکر کیا ہے کہ دمشق شہر کا بادشاہ حداد بن بدار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی آریل سے کر دی جو سیدا کی ملکہ تھی۔ اس کی ملکیت میں دمشق کا مشہور بادشاہوں والا بازار بھی تھا۔ اس میں سونے کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دینے کی قسم اٹھائی، پھر اس نے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اور اس بارے میں فتویٰ پوچھنے کے لیے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ اس واقعہ سے ملکہ کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کینہ پیدا ہو گیا، اور اس نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا، اور یہ اس نے اپنے ماں کے اشارے پر کہا تھا۔ بادشاہ نے انکار کیا مگر بعد میں اس پر رضامند ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا جو تال میں اس کا سر رکھ کر پیش کرے، تو اس وقت جرون میں مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ آدمی سر لایا تو اس سے آواز آ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ عورت نے سر پکڑا اور سر پر اٹھا کر ماں کے پاس لائی، اور اس سے ابھی تک وہی آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہ اپنے ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تو زمین میں دنسنا شروع ہو گئی، پہلے پاؤں تک پھر سرین تک دنسی۔ اس کے ماں چیخ و پکار کرنے لگ گئی، اور خادماؤں نے بھی وائولہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے چہرے پر تپڑ مار رہی تھی، پھر وہ عورت کندھوں تک زمین میں دنس گئی۔ اس کی ماں نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ لے تاکہ اس کے سر کے ساتھ تسلی حاصل کر لے۔ جب جلاد نے سر کاٹ کر جدا کر لیا تو زمین نے اس کا پورا جسم نگل لیا، اور وہ لوگ ذات و رسوائی میں غرق ہو گئے، اور یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر آیا اور اس نے وہاں 75,000 آدمی قتل کیے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کا خون تھا اور وہ ہمیشہ جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ارمیہ علیہ السلام آ کر اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے خون تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا ہے، اب تو اللہ کے حکم سے پرسکون ہو جا۔ بس وہ خون ابلنا بند ہو گیا، تلوار اٹھائی گئی اور دمشق سے بھاگنے والے بیت المقدس کی طرف بھاگ گئے، مگر بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر لیا۔